الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی وقال تعالی فی مقام آخر ان اللہ عندہ علم الساعہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، گزشتہ کی مجلس میں ہم اس بات کو سن رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صراحتاً اور وضاحتاً قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر ایک ذہن کا خلجان کہ قیامت کب آئے گی، تو اس بارے میں قرآن عظیم الشان ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15۔ قیامت بے شک آنے والی ہے، میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں اس کو تاکہ بدلہ ملے ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہے۔ معارف القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 67۔ اور اس کا ترجمہ آسان ترجمۃ القرآن میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وعمت فیوزہم نے فرمایا کہ یقین رکھو قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے۔ ذکر کی ہوئی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو مخفی رکھنا چاہ رہے ہیں، مطلب اس کے وقت کو مخفی رکھنا چاہ رہے ہیں، اس کی گھڑی کو مخفی رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34۔ یعنی اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا کہ کس سال کس تاریخ میں آئے گی۔ معارف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 52۔ تو ان دو آیتوں سے یہ بات یقینی طور پر ہمیں معلوم ہو گئی کہ قیامت کا سال، قیامت کا وقت، اس کی تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ البتہ چند علامتیں، چند نشانیاں احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا قرب اور اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔
چنانچہ اس سلسلے میں مشکات شریف کی پہلی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرے اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا اور جس کے بال نہایت سیاہ اور چمکدار تھے۔ اس شخص پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی کہ اس کو کہیں سے سفر کر کے آیا ہوا کوئی اجنبی شخص سمجھا جاتا، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی مقامی شخص یا کسی کا مہمان بھی نہیں تھا۔ بہرحال وہ شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے، جیسے ایک سعادت مند شاگرد اپنے جلیل القدر استاذ کے سامنے باادب بیٹھتا ہے اور استاذ کی باتیں سننے کے لیے ہماتن متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر تم پابندی سے نماز پڑھو، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور زاد راہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس تضاد پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص ایک لا علم آدمی کی طرح پہلے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، جیسے ان باتوں کا پہلے سے علم ہو۔ پھر وہ شخص بولا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو، اور اس بات پر یقین رکھو کہ بھلا برا جو کچھ پیش آتا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہے۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر بولا، اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، یعنی اتنا حضور قلب میسر نہ ہو سکے، تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے۔ یہ ہے وہ بات جس کے بارے میں آج کی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو چند چیزیں عرض کرنی ہیں۔ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی قیامت کے متعلق کہ کب آئے گی، میرا علم تم سے زیادہ نہیں، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی مجھ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، اچھا اس قیامت کی
کچھ نشانیاں ہی مجھے بتا دیجئے۔ جہاں تک قیامت کے آنے کا مسئلہ ہے کہ کب آئے گی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس بات کا اظہار فرما دیا کہ قیامت کی آمد کی تاریخ اور سال آپ کے بھی علم میں نہیں ہے، لیکن کچھ نشانیاں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بتائی وہ کچھ اس طرح ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنے آقا یا مالک کو جنے گی اور برہنہ پا برہنہ جسم، مفلس و فقیر اور بکریاں چرانے والوں کو تم عالیشان مکانات اور عمارات میں فخر و غرور سے زندگی بسر کرتے دیکھو گے۔ یہ ایک دو علامتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں نے اس بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فوراً دریافت نہیں کیا، بلکہ کچھ دیر توقف کیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا، عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھے؟ کہ جبرائیل علیہ السلام سے، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ خلاصہ کلام، قیامت کی تاریخ اور سال یقینی طور پر اللہ ہی کے علم میں ہے، لیکن اس کی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں ہیں جن کا جاننا بحیثیت مسلمان کے ہماری ذمہ داری ہے، اور ان علامتوں میں اپنے آپ کو گرفتار پانے پر ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور ان علامتوں میں گرفتار ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ چند علامتیں تو ایسی ہیں جنہیں علامت صغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی علامتیں جیسے ابھی ذکر کی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ان علامت صغریٰ کو تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے روبرو گوش گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ساری امت اسلامیہ کو قیامت کے واقع ہونے سے پہلے، حق جل مجدہ کے روبرو حاضر ہونے سے پہلے، پیش کیے جانے سے پہلے اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس قابل بنانے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہماری زندگی اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔